لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے آ کر مختلف سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات میں اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں رسول پاک کے الفاظ ہیں حدیث میں، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے تو، یہ قیامت ان 5 چیزوں میں ہے جن 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی نہیں۔ قیامت ان 5 چیزوں میں ہے جن 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ آیت بھی پھر پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ۔ یہ بخاری شریف صفحہ 12 جلد نمبر 1، مسلم شریف صفحہ 29 جلد نمبر 1، نسائی شریف صفحہ 229 جلد نمبر 2۔ یہ حدیث جبرائیل۔ اب حدیث جبرائیل جو مختلف صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے، اب یہاں تو آگے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہی حدیث جبرائیل، یہ مسلم شریف۔ صفحہ 27 جلد 1، ابو داود صفحہ 289 جلد نمبر 2، مشکات صفحہ 3 جلد 1۔ آگے یہی روایت حدیث جبرائیل حضرت ابو ہریرہ سے 1، حضرت ابو عمر سے 2، آگے حضرت عبداللہ ابن عمر 1، حضرت انس، حضرت جریر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو عامر اشعری سے یہی حدیث جبرائیل منقول ہے۔ یہ مختلف صحابہ ہیں۔ یہ فتح الباری صفحہ 60 جلد 1، عمدۃ القاری صفحہ 283، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 283 جلد 1۔ یہی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، عبد الرحمن ابن غنم سے، یہ کنز العمال صفحہ 69 اور صفحہ 71 جلد 1۔ یہی روایت حضرت ابو ذر غفاری سے، نسائی شریف صفحہ 229 جلد نمبر 2۔ اب یہ 14 گویا کہ حدیثیں آ گئیں، جو حدیثیں اس آیت کا معنی بتا رہی ہیں کہ اس آیت میں یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ آگے ہے تفسیر صحابہ کرام۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو تفسیر آ گئی، اب صحابہ کرام کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، عبارت صحیح کر لینا۔ حضرت علی فرماتی ہیں، لم یعم علی نبیکم، لم یعم علی نبیکم الا الخمس من سرائر الغیب هذه الآیات فی آخر لقمان۔ لم یعم علی نبیکم الا الخمس من سرائر الغیب هذه الآیات فی آخر لقمان۔ لم یعم نہیں پوشیدہ کی گئی تمہارے نبی سے
الا الخمس، مگر 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک سے بھی پوشیدہ کی گئی ہیں. لم یؤم علی نبیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوشیدہ کی گئی کوئی چیز مگر 5 چیزیں. من سرائر الغیب، جو غیب کے رازوں سے ہیں، جو یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ہیں. یہ تفسیر در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5، روح المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21. آگے جی عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ کہتے ہیں اوتیا نبیکم مفاتیح الغیب، اوتیا نبیکم مفاتیح الغیب الا الخمس، اوتیا نبیکم مفاتیح الغیب الا الخمسہ، تمہارے نبی کو غیب کی چابیاں دی گئیں، الا الخمسہ، مگر 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے پیغمبر کریم کو بھی عطا نہیں کی. آگے آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ مسند ابو داؤد طیالسی صفحہ 51، فتح الباری صفحہ 395 جلد نمبر 8، مسند احمد صفحہ 438 جلد 4، البحر المحیط صفحہ 145 جلد نمبر 4، تفسیر ابن جریر صفحہ 126 جلد نمبر 7، تفسیر ابن کثیر صفحہ 454 جلد نمبر 3، در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5۔ اچھا جی، آگے آپ کے پاس روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، من حدثک انہ یعلم ما فی غد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تیرے سامنے بیان کرے کہ رسول پاک کل کی بات جانتے ہیں، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا۔ ثم قرأت، پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ مسند ابی عوانہ صفحہ 155 جلد نمبر 1۔ حضرت عائشہ سے دوسری روایت، من اخبرک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ او قتم شیئا مما امر به او یعلم الخمسہ التی قال اللہ تعالی ان اللہ عنده علم الساعہ فقد اعظم الفریتا، فقد اعظم الفریتا، ترمذی شریف صفحہ 160 جلد نمبر 2، مشکات صفحہ 501 جلد نمبر 2۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں جو آدمی تجھے یہ خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یعنی معراج کی رات کو، وہ کہتی ہیں رب معراج کی شب پیارے پیغمبر کو دیدار باری تعالیٰ کوئی نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ ہوا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ آگے او قتم شیئن، یا رسول پاک نے کوئی چیز چھپائی ہے، مما امر بھی، اللہ نے حکم دیا بیان کرو اور رسول پاک چھپا گئے ہوں، اس طرح کو کوئی کہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔
او یا اگر کوئی کہے یعلم الخمسہ، یہ جو 5 چیزیں ہیں پیغمبر کریم ان 5 چیزوں کو جانتے ہیں، اگر کوئی کہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ آگے آ رہی ہے۔ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بانا کرتے ہیں ھذہ الخمسۃ لا یعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا، کوئی نبی بھی ان 5 چیزوں کو نہیں جانتا۔ فمن ادعا، جو آدمی دعویٰ کرے کہ انہ یعلم شیئا من ھذہ، وہ ان میں سے کچھ جانتا ہے، فقد کفر بالقرآن، تو اس نے قرآن کا انکار کیا، لأنہ خالفہ، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ یہ تفسیر خازن صفحہ 183 جلد نمبر 5، اور تفسیر قرطبی صفحہ 82 جلد نمبر 14۔ اب یہ صحابہ اکرام کی تفسیر ہے اس آیت کے بارے میں۔ صحابہ اکرام اس آیت کا معنی کیا بتاتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے پیغمبر کریم کو بھی ان 5 چیزوں کا علم عطا نہیں کیا۔ یہ حضرت علی کی روایت، حضرت ابن مسعود کی روایت، اس میں لفظ آ رہا ہے 5 کا علم اللہ نے نہیں دیا، باقی کا علم دیا۔ 5 کا علم نہیں دیا، باقی کا علم دیا۔ باقی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، 5 کا علم البتہ پوشیدہ ہے۔ یہ 5 جو ہیں سورۃ لقمان والی، ان کا علم اللہ نے نہیں دیا، اور باقی چیزوں کا علم اللہ نے دیا۔ باقی کو بھی سمجھو، باقی کا بھی بعض چیزوں کا علم اللہ نے دیا۔ چنانچہ یہاں پر ایک فہم سلف لکھ لو، عن علی عن ابن مسعود، ان 2 روایتوں کے لیے ایک فہم سلف، ایک فہم سلف۔ وہ علامہ سید محمود آلوسی کی عبارت ہے تفسیر روح المعانی کی۔ لفظ لکھ لو، لا شبہتا، لا شبہتا فی انا ما عدل خمس، فی انا ما عدل خمسہ من المغیبات، لا شبہتا فی انا ما عدل خمسہ من المغیبات لا یعلمہ ایذن الا اللہ، لا شبہتا، کوئی شبہ نہیں اس بات میں، انا ما عدل خمس من المغیبات، یہ 5 جو مغیبات ہیں سورۃ لقمان والے، ان 5 کے علاوہ بھی، ان 5 کے علاوہ بھی، لا یعلمہ ایذن، اس علاوہ کو بھی نہیں جانتا کوئی الا اللہ۔ وہ سمجھے، اس 5 کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، باقی چیزوں میں بھی بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ روح المعانی صفحہ 171 جلد نمبر 7۔ چلو جی، یہ عبارت اس لیے لکھا دی، کوئی آدمی یہ کہے جی چلو یہ 5 نہیں پتا، باقی سب کچھ پتا، تو باقی میں سے بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے بتائیں جو وہ پتا، جو نہیں بتائیں ان کا علم نہیں ہے۔ آگے آئیے جی، تفسیر تابعین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر تابعین نے کیا کی؟ رسول پاک کی تفسیر بھی آ گئی، صحابہ کی تفسیر بھی آ گئی، اب تابعین کی تفسیر۔ تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے امام صاحب کی تفسیر، تفسیر امام ابو حنیفہ۔ رأى المنصور فی منامہ سورۃ ملک الموت وسألہ عن مدت عمرہ فأشار بأصابعہ الخمس
فأبرها المؤبرون بخمس سنوات وبخمسة أشهر وبخمسة أيام. فقال ابو حنیفہ هو إشارة إلى هذه الآيات فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. یہ تفسیر مدارک صفحہ 219 جلد نمبر 3، تفسیر احمدی صفحہ 396، تفسیر مظہری صفحہ 280 جلد نمبر 7. اب سمجھو جی. رأى المنصور فی منامہ، منصور بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا صورت ملک الموت، ملک الموت کی شکل دیکھی، خواب میں ملک الموت کو دیکھا. وَسَأَلَهُ عَنْ مُدَّتِ عُمْرِهِ، سوال کیا اپنی عمر کے بارے میں، میری عمر کی مدت کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے. فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْخَمْسِ، امام صاحب نے یوں 5 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر دیا. فَأَشَارَ بِأَصَابِعِ الْخَمْسِ فَأَبَّرَهَا الْمُؤَبِّرُونَ. رات یعنی اس طرح گزری بادشاہ کی. صبح کو جب ٹائم ہوا، اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ تعبیر بتاؤ. اب انہوں نے تعبیر بتائی. بعض کہتی ہیں جی بخمس سنوات، بعض نے تعبیر بتائی 5 سال. وبخمسۃ اشہر، بعض نے کہا نہیں جی 5 مہینے، بعض نے کہا 5 دن، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا، اپنے اندازے. فقال ابو حنیفہ، واقعہ اس طرح پیش آیا، اس کو وزیر نے سمجھایا کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جا، ان کو خواب کی تعبیروں کا علم ہے. چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس آیا، آ کر اس نے پوچھا. فقالا، تو امام صاحب نے جواب دیا ہے ہوا اشارۃ الی ہذہ الآیہ، یہ 5 انگلیاں جو تھیں اشارہ ہے ان 5 چیزوں کی طرف کہ یہ 5 علوم ایسے ہیں جن 5 علوم کو اللہ ہی جانتا ہے. میں موت کا فرشتہ بھی ان 5 چیزوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اس سے وہ پوچھتا تھا نا تو بتا میری عمر کتنی ہے، یہ بتاتا ہے یہ عمر ان 5 چیزوں میں ہے، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. میں ملک الموت، میرے پاس بھی علم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان 5 چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں. یہ امام صاحب نے اس آیت کا معنی بتایا. آگے آئیے تفسیر قتادہ. یہ قتادہ بھی تابعی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے اپنے لیے ان کو مخصوص کیا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے علم کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے. آگے فلم یتلے علیہن ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم لم یتلے عطا نہیں کیا. ملکن مقربن، کسی قریبی فرشتے کو، ولا نبیا مرسلا، کسی نبی رسول کو اللہ نے ان کا علم عطا نہیں کیا. ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ آیت. اب قتادہ بھی کہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان کو اللہ ہی جانتا ہے، اور علم کا علم عطائی بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بتایا ہو، اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم کسی کو بتایا ہی کوئی نہیں.
یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 455 جلد نمبر 3، در منصور صفحہ 170 جلد نمبر 5، السراج المنیر صفحہ 200 جلد 3، روح المعانی صفحہ 111 جلد نمبر 21۔ یہ آپ کے سامنے جی پہلی آیت آئی، یہ جو دوسرے چھوٹے کاغذ ہیں 2، ان میں دیکھو آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 2 کے اوپر دیکھو فائدہ رابعہ۔ جو پہلی آیت چل رہی ہے اس میں فائدہ رابعہ علم ذاتی اور عطائی دونوں کی نفی ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کا علم ذاتی بھی کسی کے پاس کوئی نہیں اور عطائی علم بھی کسی کے پاس نہیں۔ خصوصاً تفسیر ابن عباس اور تفسیر قتادہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ نبی مصطفیٰ نبی مرسلن دون کل احدن، نبی مصطفیٰ کوئی نبی مصطفیٰ بھی نہیں جانتا، کسی نبی مرسل کو اللہ نے بتایا نہیں، دون کل احدن کسی کو اللہ نے ان کا علم عطا نہیں کیا۔ یہ حوالے گزر چکے ہیں۔ اب ان کے اندر نفی ہے کس کی؟ عطائی کی۔ اب کوئی آدمی تعویل کرے ہو جی چلو ذاتی طور پہ نہیں جانتے لیکن عطائی طور پہ جانتے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو معنی کیا وہ بتاتے ہیں عطائی طور پہ اللہ نے کسی کو علم عطا نہیں کیا۔ قتادہ تابعی بھی کہتا ہے اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ پہلی آیت آپ کے سامنے آئی، جس سے معلوم ہوا کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اب آگے آئیے جی آیت نمبر 2، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قل انما علمها عند ربی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 187، آیت نمبر 187 پارہ 9۔ اب ذرا دیکھو جی اس آیت کو، یسألونک عن الساعۃ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا قیامت کب قائم ہوگی، قل جواب دیجئے انما علمها عند ربی، انما حسر کا کلمہ، انما حسر کا کلمہ مانا کیا ہوگا؟ نہیں ہے اس کا علم مگر میرے رب کے پاس، نہیں ہے اس کا علم مگر میرے رب کے پاس، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، کسی اور کے پاس ہو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے، اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے
پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی؟ کہہ دیجئے قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور جاننے والا کوئی نہیں۔ اب اس آیت کا معنی فہم سلف نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کا معنی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، انما علمها عنده، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، استأثرہ بہ، استأثرہ بہ فلم یطلع اللہ علیہا، فلم یطلع اللہ علیہا ملکا مقربا ولا رسولا۔ اب یہ حافظ ابن کثیر معنی نقل کرتا ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس معنی کیا کرتی ہیں؟ یہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، فلم یطلع اللہ علیہا، اللہ نے اس کی اطلاع نہیں دی، اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا، اللہ نے اطلاع نہیں دی، ملکان مقربان، کسی قریبی فرشتے کو، ولا رسولان، نہ کسی رسول کو، اللہ نے اس کا علم کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا، اللہ نے اس کا علم کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس معنی کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، یہ فہم سلف نمبر 2 تا 4۔ اچھا جی، اب اس میں بھی آ رہا ہے اللہ پاک نے استأثرہ، اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ پاک نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی، ملکن مقربن ولا نبین مرسلن۔ جن کے پاس فوٹو سٹیٹ ہیں، کوئی لفظ صاف ہو تو پڑھو۔ استأثرہ، استأثرہ، استأثرہ ہو تو ہی نہیں سکتا نا، استأثرہ، وہ قیامت کی بات آ رہی ہے نا، کیا لفظ ہے؟ آگے پڑھو، استأثرہ کو چھوڑو، آگے لم یطلع، لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا۔ اب میرا لکھا ہوا کاغذ وہ بھی علاء الدین کے استاد نے اپنے پاس رکھ لیا، اور فوٹو سٹیٹ جس سے کرایا اس کو پیسے ویسے دیتے ہیں، صحیح فوٹو ہی نہیں ہوتا، جیسے مفت کے پیسے ہیں یہ دے رہے ہیں، بھئی فوٹو تو صحیح کراؤ۔ لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، کسی ملک مقرب کو، کسی نبی مرسل کو اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا۔ یہ تفسیر بیضاوی صفحہ 317 جلد نمبر 1، تفسیر خازن صفحہ 265 جلد نمبر 2، تفسیر مزری صفحہ 495 جلد نمبر 3۔
یہ 4 فہم سلف آ گئے جی. اب 4 آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک عبداللہ ابن عباس اور باقی یہ مفسرین اہل سنت والجماعت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کا علم اللہ پاک نے، اس آیت کا معنی ہے قیامت کا علم اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں عطا کیا، کسی فرشتے کو بھی عطا نہیں کیا. آگے فہم سلف نمبر 5 تا 9. مانا کون ذالک عندہ خاصتاً انہ استاثر بہ حیث لم یخبر احدا بہ من ملک مقرب او نبی مرسل. مانا کون ذالک عندہ اے عند ربی. یہاں جو آیت میں لفظ آ رہا ہے عندہ، اس کا معنی کیا ہے؟ خاصتاً، یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے. انہ استاثر بہ، اللہ نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر لیا. استاثر بہ، یہ جو قیامت کا علم ہے اس علم کو اللہ نے اپنے لیے مختص کر لیا. حیث لم یخبر احدن، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں خبر دی کسی کو بھی، خواہ ملک مقرب ہو خواہ نبی مرسل ہو، کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا. یہ روح المعانی صفحہ 133 جلد نمبر 9، تفسیر ابو السعود صفحہ 328 جلد نمبر 2، تفسیر مدارک صفحہ 67 جلد نمبر 2، تفسیر کشاف صفحہ 183 جلد نمبر 2، تفسیر نیشاپوری صفحہ 90 جلد نمبر 9، روح البیان صفحہ 807 جلد نمبر 1. آگے فہم سلف نمبر 10. فہم سلف نمبر، اب یہ پہلے جتنے حوالے آپ کے سامنے آئے ہیں ان میں ہے کسی نبی کو اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا، کسی فرشتے کو بھی اللہ پاک نے اس کا علم عطا نہیں کیا. رضا خانی اب بھی تعویلیں کرے گا. اب یہ یہاں پر نفی علم کی، عطائی کی نفی، ذاتی چھوڑ کے سے عطائی کی نفی کہ اللہ نے علم عطا نہیں کیا، اور صاف لفظ آ رہا ہے نبی مرسل، نبی مرسل، ملکن مقرب، رسولا نبیا مرسلا. اب نبیا مرسلا نکرہ عام، ہر نبی کو شامل، رسول پاک کو بھی شامل. لیکن پتہ ہے رضا خانی پھر بھی کہیں گے او جی یہاں نبی پاک کا نام تو نہیں آیا. اب بے شک یہ پڑھتے جاؤ نبیا مرسلا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا رسولا، کسی رسول کو اللہ نے اس کا علم عطا نہیں کیا. وہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی یہاں رسول پاک کا نام تو نہیں آیا. اب حالانکہ ہم تو آیت کا معنی بتا رہے ہیں، صحابی عبداللہ ابن عباس سے باقی اہل سنت والجماعت سے سب کہتے ہیں کسی نبی کو بھی نہیں بتایا. بھئی تم بتاؤ نا، کوئی نکالو اہل سنت والجماعت مفسر جو کہے کہ جی رسول پاک کو بتا دیا، غوث پاک کو بتا دیا، قطب الاقطاب کو بتا دیا، فلاں کو بتا دیا. کوئی ہے تو نکالو نا. ثبوت اپنے پاس کوئی نہیں اور الزام آپ کو دیں گے او جی یہاں نبیًا مرسلن آمین جی یہاں نبی پاک کا نام تو نہیں آیا. اس لیے آؤ آگے یہ فہم سلف نمبر 10 جو ہے نا آپ کے پاس، یہ رضا خانیوں کے اسی علاج کے لیے ہے. اب دیکھو کل یا محمدو لسائلی کا عن وقت ساعت وحین مجیئہا لا علم لی بذالک. سمجھے؟ اب یہ معنی کیا جا رہا ہے کلو اللہ پاک کی طرف سے ہے. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو پوچھتے ہیں نا قیامت کے وقت کے بارے میں، وقت سا وحین مجیئہا اس کے آنے کے بارے میں کہ کب آئے گی، ان کو کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اس آیت کا معنی کر رہی ہیں. کیا کہہ دو؟ لا علم لی، لا علم
बिज़ालिक, मेरे प्यारे पैगंबर कह दो कि मुझे भी इसका इल्म नहीं है। और मेरे प्यारे पैगंबर कह दो मुझे भी क़यामत का इल्म नहीं है। वला यालमु बिही इल्लल्लाह, नहीं जानता इसको मगर वो जानता है जो अल्लाह है। अल्लाज़ी यालमु गैबस समावाति वल अर्ज़। तफसीर इब्न जरीर सफ़ा 142 जिल्द नंबर 9। अब यहाँ पर मखसूस तौर पे नाम आ गया रसूल पाक का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक कह रहा है, कोलो मेरे प्यारे पैगंबर कह दो मेरे पास इल्म नहीं है, अल्लाह के पास है, मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है। आगे फाहम सलफ नंबर 11 और 12 देखो जी। कुल या अय्युहन नज़ीरो, कुल या अय्युहन नज़ीरो, ए डराने वाले, ए डराने वाले कह दो, इन्ना इल्मस्साअति इंद रब्बी वहदहू, इन्ना इल्मस्साअति इंद रब्बी वहदहू, और क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है अकेले। लैसा इंदी वला इंदा गैरी, और लैसा इंदी मेरे पास क़यामत का इल्म नहीं है। लैसा इंदी वला इंदा गैरी मिनल खल्क़ि शैउम मिन्हु, इस क़यामत का इल्म के कब आएगी एक जर्रा भी पता नहीं, न मुझे पता थे न किसी और को पता। जानने वाला कौन है? अल्लाह। ये तफसीर अल मनार सफ़ा 428 जिल्द नंबर 9, तफसीर मरागी सफ़ा 128 जिल्द नंबर 9। चलो